اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب ہم شبهای لیلۃ القدر کے ایام میں ہیں، ایام شہادت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے ان ایام کے اندر، عزاداری کے ایام میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ لمحات گزار رہے ہیں. انشاءاللہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان ایام میں، ان مبارک شبوں میں ہمارے گناہوں کو معاف کریں، کیونکہ بقول اساتید کہ یہ وہ ایام ہیں، خصوصاً جو لیلۃ القدر کی شبیں ہیں. 19 کی رات تو گزر گئی، اب ہمارے پاس صرف 2 شبیں بچی ہیں، 21 کی رات اور 23 کی رات ہیں. یہ وہ راتیں ہیں کہ پورے سال کے اعمال ہمارے امام زمان، یعنی جو اس زمانے کے جو امام ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کہ ان راتوں میں ہمارے اعمال ان کو پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمارے جو اگلا سال جو ہمارا آنے والا ہے، یعنی کیا ہم کہتے ہیں نا لیلۃ القدر کون سی راتیں ہیں؟ تقدیر کی رات ہے. اوکے، یعنی یہ تقدیر کیسے لکھی جاتی ہے؟ ہمارے پچھلے اعمال، پچھلے سال کے اعمال کے مطابق ہمارے آئندہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. تو اگر ہم نے پچھلے سال کوئی برا کام انجام دیا ہے، کوئی گناہ خدا نخواستہ انجام دیا ہے، تو کوشش کریں توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اس سے پہلے کہ اب 21 کی شب آ پہنچے، 23 کی شب آ پہنچے، ہم کیا کریں؟ استغفار کے ذریعے. اور ایسا نہیں فقط استغفر اللہ ربی واتوب بولیں، استغفر اللہ واتوب بولیں، نہیں، دل سے استغفار کریں، ٹھیک ہے، اور جانانہ استغفار کریں، تاکہ ہمارے پچھلے سال کی برائیاں پاک ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں. اور پھر جب وہ اعمال ہمارے امام کے سامنے پیش کی جائیں گے تو ان فقط اس پاکی کو دیکھ کر ہماری تقدیرات اگلے سال کے لیے لکھی جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں یہاں تک پہنچے تھے. شیطان کی ڈیمانڈز اور درخواستیں ہم نے بیان کر لی. حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ خدا کے کرم سے مانگا وہ انہیں عطا ہو گیا، اور انسان کا ایک اہم، انسان کی خلقت کا ایک اہم جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہوا. اب ہم آپ یہ سمجھے کہ سیکنڈ لاسٹ مرحلے میں انسان شناسی کا جو، انسان کا جو سٹرکچر اور نظام ہے، اس کے سیکنڈ لاسٹ سٹیج پر اور مرحلے میں پہنچے، جس کو ہم کہتے ہیں حبوط. ٹھیک ہے، حبوط کے بعد ایک اور مرحلہ، یعنی حبوط کے بعد زمین پر جانا ہے. تو ہم اب آئندہ جو کچھ چند سیشنز آئیں گے، ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے، اور پھر ہمارا انسان شناسی کا جو تھیورٹیکل نظریاتی سفر ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یعنی جب یہ تمام سیشنز اور جلسے اور دروس ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اب عملی مرحلہ شروع ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ اب ہم سے مربوط ہے، آپ کے اپنے آپ سے مربوط ہے، کہ آپ ان دروس کو جو آپ نے لکھے ہیں یا گوش گزار کیے ہیں، اس کو آپ اپنے وجود میں کیسے عملی کرتے ہیں، وہ اب آپ کے اپنے اختیار اور انتخاب کے اوپر ہے. اچھا، یہ تو بات ہم نے کر لی تھی. خلاصتاً دوبارہ میں تکرار کر لوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کے اس پھل سے تناول کیا اور چکھا اس کو، تو بدن کی جانب توجہ محقق ہو گئی. اور اگر آپ کو یاد ہو، یہ بھی کہا تھا کہ بدن کی طرف توجہ کرانا ضروری تھا، یعنی یہ خدا کی پلاننگ میں سے تھا، تاکہ بالآخر حیات زمینی شروع ہو سکے. یعنی حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا ضروری تھا، جس کے لیے اس درخت سے کھانا ضروری تھا ان کے لیے. اب بالآخر یہ ہم نے بات کر لی تھی، ڈیٹیل میں کچھ ہم نے آرائز پیش کیے تھے. اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ جس کو میں کہوں گا، آپ سے درخواست کروں گا آپ سب سے بھی کہ اس کی طرف توجہ کریں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں یہ درخت کہاں پر تھا؟ دنیا میں تھا؟ نہیں، جنت میں تھا. ٹھیک ہے، جنت کے اندر تھا. جنت دنیاوی تھی لیکن جنت میں تھا. ٹھیک ہے، وہ مجھے پتا تھا، آپ یہی کہنے والے تھے. اوکے، آدم علیہ السلام نے اس جنت کے اندر رہتے ہوئے اس درخت سے کھایا. اچھا، ایک تو وہ درخت جنت میں تھا، دوسری طرف سے آدم علیہ السلام
جنت کے اندر تو موجود تھے، لیکن کس مرتبے میں تھے آدم علیہ السلام؟ جب انسان جنت میں جاتا ہے، اوکے، تو کس مرتبے میں ہوتا ہے؟ مقام روح میں ہوتا ہے، اوکے نا. اب جب دنیا میں ہوتا ہے انسان تو مقام بدن میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، نظام بدنی کو وہ چلاتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور مقام روح کے اندر تھے، مقام نفس میں تھے. اور جب انہوں نے درخت سے تناول کیا تو مقام روح کے اندر رہتے ہوئے اس جنت کے درخت سے تناول کیا. صحیح ہے؟ یعنی کیا؟ مقام روح سے اپنے بدن کو دیکھا. ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے درخت سے کھایا تو بدن کی طرف توجہ محقق ہوئی. یہ توجہ کس مقام میں رہتے ہوئے محقق ہوئی حضرت آدم کے لیے؟ مقام روح میں رہتے ہوئے بدن کی طرف توجہ ہوئی. صحیح ہے نا؟ نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں حضرت آدم کے لیے یہ آشکار ہو گیا کہ ان کے بدن کا تعلق ان کی روح سے ہے، یا اگر اس طرف سے بھی میں کہوں کہ ان کی روح کا تعلق ان کے بدن سے ہے. یعنی روح کا تعلق بدن سے یہ آدم کو دکھانا ضروری تھا اس درخت سے تناول کرنے کے بعد. اب جب وہ درخت سے کھا کر بدن کی طرف توجہ محقق ہو گئی تو یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآنی آیات سے کہ کیا ہوا؟ ان کا بدن، ان کے بدن کے عیوب، ان کے بدن کی شرم گاہیں آشکار ہو گئیں. آیت میں بھی ہے قرآن کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ذاق الشجرہ. دیکھیں میں نے کہا تھا نا آدم نے اس پھل کو کھایا نہیں، ہاں ذاق کہتے ہیں ذاق، ذائقہ، ذائقہ، ٹیسٹ، چکھا. فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما. بدت یعنی آشکار ہو گیا. کیا آشکار ہو گیا آدم کے لیے اور حوا کے لیے؟ ان کے بدن کے عیوب آشکار ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے. اور نتیجے میں کیا ہوا؟ بدن ان کا عریان ہو گیا. اب یہاں پر اگر انسان کو ہم حیوان سے مقایسہ کریں، کیونکہ انسان کے اندر ایک پہلو حیوانیت کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب انسان کے اندر اور حیوان کے اندر مہدی بھائی کیا چیزیں مشترک ہیں؟ وہ حیوانی پہلو، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں، آپ بلا کے انسان دیکھتا رہتا ہے راستے میں حیوانوں کو، ٹھیک ہے نا. مختلف آپ گھر سے نکلتے ہیں روٹی لینے، دودھ لینے، بلا کے حیوانات نظر آتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا جسم آشکار ہوتا ہے، اوکے، اور ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اس سے؟ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ میرا جسم آشکار ہے یا آشکار نہیں ہے؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو ہم عربک میں کیا کہتے ہیں؟ قباحت، کبھی ہونا. کبھی یعنی برا، برا لگنا. یعنی حیوان کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ ان کا جسم آشکار ہو یا نہ ہو. لیکن انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کو فرق پڑتا ہے. یہ انسان کو کیوں فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر انسان کا جسم آشکار ہو جائے پبلک کے اندر تو اس کو فرق پڑتا ہے. کیوں؟ اس کو برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے. کیا ہے انسان کے اندر؟ نظام روح. مقام روح میں ہے انسان. اور مقام روح کیا ہے؟ نظام روح ہی انسان کیا ہے؟ یعنی وہ حقیقت انسان، وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس میں کسی قسم کی پلیدی نہیں ہے. چونکہ انسان کی حقیقت پاک اور پاکیزہ ہے اس نظام روح کے لحاظ سے، تو وہ جانتا ہے، انسان کے اندر یہ سینس، یہ سوچ آٹومیٹکلی اس کے اندر وجود میں آتی ہے کہ مجھے اپنے اعضائے بدن کو آشکار نہیں کرنا چاہیے، عریان نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک اور اسی بات کو آپ دیکھیں، جنت کے اندر انسان کو سمجھایا گیا. آدم علیہ السلام کو یہی بات جنت میں سمجھا دی گئی کہ یہ چیز کبھی ہے انسان کے لیے. آپ دیکھیں نا، اسی وجہ سے میں البتہ یہ میں نے پچھلے سال جو حضرت آدم کے سیشنز کیے تھے یوٹیوب پہ، البتہ یہ جو اس سال کے جو سیشنز جو آپ لوگ کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ لوگ کے واسطے سے، آپ لوگ کی مدد سے، اس میں کچھ یہ اپڈیٹڈ سیشنز ہیں، صحیح ہے، اس میں کچھ نئی باتیں بھی ہیں جو پچھلے سال نہیں کی. آپ دیکھیں اسی وجہ سے خواتین کے لیے حجاب مہم ہے. حجاب کیوں واجب اسلام کے اندر؟ اسی وجہ سے. اب ٹھیک ہے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتا، لیکن خواتین اس بارے میں سوچیں کہ کیوں ہمارے لیے حجاب مہم ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آپ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب آدم علیہ السلام کا بدن آشکار ہو جاتا ہے جنت کے اندر، تو آگے آیت کیا ہے قرآن کے اندر؟
آج نا حبوط سے پہلے حبوط نہیں ہے نا. وہ دیکھیں کیا ہوا, بدن آشکار ہو گیا. اب وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے کاغذوں سے اور برگوں سے کیا کیا, انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا, پوشاندے کردن, ڈھانپ لیا اپنا بدن دونوں نے. نہ صاحب کو ایک منٹ صبر کرو, میں بتاتا ہوں نا وہ حبوط کب آئیں گے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. کیا کیا انہوں نے, اپنا بدن چھپا لیا, ڈھانپ لیا دونوں نے, کیونکہ وہ جانتے تھے, کیا جانتے تھے, کہ یہ عیب ہے, بدن کا آشکار ہونا عیب ہے. اب اس سے آشکار نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ آشکار ہوگی قباحت ہے, اور شریعت اور اسلام اس کو کبھی سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہے. اسی وجہ سے ایک منٹ نا, میں نے کہا نا یہاں پر سوال نہیں کرا, ایک منٹ صبر کرو, ایک منٹ میں بات تو کمپلیٹ کرنے دیتے نا مجھے یار, بات کمپلیٹ کرنا. ایک بچے کو دیکھو آپ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, نو مولود, اوکے, 2 سال کا ہوتا ہے, 3 سال کا ہوتا ہے, اس کو کیا کراتے ہیں ماں باپ, پیمپر کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثلا وہ گھومتا رہتا ہے گھر کے اندر. اب اس بچے کو اگر آپ دیکھیں نا, تو آپ کو یہ مناظر نظر آئیں گے گھروں کے اندر کہ بھائی یہ بچہ جو ہے نا, جب 2 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میرا بدن آشکار ہے یا چھپا ہوا یا. لیکن جب وہ جیسے 5 سال کا ہوتا ہے, 4 سال کا ہوتا ہے, 6 سال کا, تو اس کو اندر یہ سینس آتا ہے, یہ سوچ آتا ہے کہ نہیں, بدن کو آشکار نہیں ہونا چاہیے, مجھے اپنا بدن ڈھانپنا چاہیے. یہ ایک بچے کے اندر بھی سینس ہے, یہ صحیح ہے نا. اب یہ کیونکہ میں نے کہا نا بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پتہ ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے جنت میں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. لہٰذا یہاں پر اب ہم ایک نتیجہ لیں گے اس واقعے کے بعد, اوکے, کہ یہاں پر اب نظام انسانی, کون سا نظام انسانی, نظام خلقت انسانی اور ساختار انسانی اپنی تکمیل تک پہنچتی ہے, اور بلا فاصلہ, کیا مطلب بلا فاصلہ کیا ہوتا ہے, بغیر کسی وقفے کے حبوط محقق ہوتا ہے. اب حبوط یہاں پر ہے, حبوط آدم, یہاں پر حبوط کا خطاب آتا ہے. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حبوط کیا, اچھا آپ کو سوال تھا, آپ کر لیں, مشکل نہیں ہے. اس سے پہلے وہ جب میوہ چکھیں, درخت کا میوہ چکھیں, اس سے پہلے وہ جنت میں تھے نا, تو بدن کے ساتھ تھے, روح کے ساتھ, بدن کے ساتھ تھے نا, لیکن بدن کی طرف توجہ نہیں تھی. بدن تھا ان کا, لیکن چونکہ جذبہ الہی میں خدا کی اس, تو کہا کہ دنیا کے اندر جیسے نا میں نے کہا نا جنت کون سی تھی ہے, اگرچہ جنت دنیاوی جنت تھی, لیکن جنت تھی بالآخر, اوکے. جنت بالآخر, جنت دنیا سے الگ ہے. جنت ایک عالی مقام ہے جس میں خدا کی جذابیت ہے, خدا الہی لذات ہے, وہاں پر معنوی لذات ہے جنت کے اندر. اس میں آدم بالآخر تھے, لیکن بدن کے ساتھ تھے, اگرچہ بدن کی طرف توجہ نہیں تھی. بس نہیں, تو اس وقت خدا وہ زمانہ نہیں تھا نا, اس وقت ابھی تک زمین پہ نہیں آئے. اس وقت خدا نے ان کو نہیں کہا کہ تم لوگ اپنا جو بدن چھپاؤ نہ, پہلے ان کا بدن چھپا ہوا تھا میرے بھائی, پہلے ان کا بدن چھپا ہوا تھا, سب کچھ تھا. لیکن چونکہ اس ممنوعہ شجرے سے کھائے نا, کون سا ممنوع, خدا نے منع کیا تھا نا, نہیں جاؤ, منع کیا تھا, رائٹ. اب چونکہ خدا نے منع کیا تھا, اس منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس درخت سے چکھا, لہٰذا بدن آشکار ہو گیا اور توجہ بے بدن محقق ہو گئی. البتہ میں نے پھر کہا تھا, پہلے بھی کہہ رہا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں, 1000 بار تکرار کروں گا, یہ خدا کی پلاننگ تھی, خدا کو یہ کام کرانا تھا آدم کے ساتھ. اب ہمیں کیا دیکھنا ہے یہاں پر, حبوط کیا ہے, حبوط آدم علیہ السلام سے کیا مراد ہے یہاں پر, کیونکہ حبوط کے 2 خطاب ہیں. اب دیکھیں حبوط کا میں پہلے معنی بتا دیتا ہوں, پھر ہم قرآن کے اندر خطاب دیکھتے ہیں خداوند سبحان کا, کہ حبوط سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خداوند متعال. دیکھیں حبوط کا قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان جس قدر اپنے نظام بدنی کی طرف توجہ کرے گا, اور اس توجہ کے نتیجے میں نظام روحی سے اس کی توجہ ہٹتی چلی جائے گی اور دور ہوتا چلا جائے گا نظام روحی سے, اس کو کہتے ہیں حبوط. یعنی انسان جس قدر بدن اور بدنی احکام اور بدنی خواہشات کی طرف توجہ کرتا چلا جائے, جس کے نتیجے میں روح سے اور نظام روح سے اور حقیقت انسان سے وہ فاصلہ اختیار کرے گا, اس کو کہتے ہیں حبوط. کیونکہ حقیقت انسان بالا ہے, اوکے,
روح ہے انسان، مقام روح. اب نظام بدنی انسان کا ضعیف نظام ہے، اوکے، کیونکہ انسان کی روح جب بدن میں آتی ہے تو اس کی روح بھی ضعیف ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے انسان، اب انسان کا وظیفہ کیا تھا دنیا میں؟ کہ اپنے روحی نظام کو ارتقا دے، پیش رفت دے، تکامل تک پہنچائے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ کام کرے، نظام بدنی میں جا رہا ہے، اور جیسے جیسے نظام بدنی کے احکام کو پرداخت کرے گا اسی قدر وہ نچلے لیولز کو طے کرتا چلا جائے گا، اسی قدر جو ہے وہ زمین گیر ہوتا چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حبوط. اب نظام بدن کے اندر، اب اگر ہم حضرت آدم کے قصے میں دیکھیں جو ابھی ان کے ساتھ ابھی جو پیش آیا جنت میں، اس پھل کو تناول کرنے کے بعد اوریانیت کا مسئلہ پیش آیا. اب جس قدر، اب یہ حبوط یہاں پر ہے، جس قدر انسان اپنے بدن کی اوریانیت کو، اس کی قباحت کو قباحت نہیں سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں مثلا بعض لوگ ابھی دنیا میں ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے، مختلف ممالک کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم آزاد ہیں، ہمیں جو کپڑے پہننے ہم پہنیں. وہ اس طرح سے سوچتے ہیں. بھائی اسلام کہتے ہیں نہیں. اسلام نے کون سا، اسلام نے اسی وجہ سے یہاں پر لباس کا تصور دے. لباس کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کپڑے، اسلام کہتا ہے لباس. اوکے، لباس اس چیز کو کہتے ہیں جو بدن کو ڈھانپتی ہے. بدن کو ڈھانپنے والی چیز لباس کہتے ہیں اس کو. اسلام کہتا نہیں، آپ ہر قسم کے کپڑے نہیں پہن سکتے. اوکے، اب گھر کی بات الگ ہے، باہر کی بات. گھر میں بھی اسلام کے بہت دقیق احکام ہیں. اوکے، اگرچہ بعض مسلمان اس کی رعایت نہیں کرتے. فیملیز کے اندر کبھی انسان دیکھتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. جس قدر انسان اپنے بدن کو ڈھانپنے میں اس کی حساسیت کمتر ہوتی چلی جائے گی، حبوط اس کے اندر محقق تر ہوتا چلا جائے گا. حبوط یعنی کیا؟ حبوط یعنی انسان اپنے انسانیت سے گرتا چلا جائے. صحیح ہے نا؟ انسان اپنی انسانیت سے گرتا چلا جائے. جب انسان اپنی انسانیت سے گر جائے گا تو کہاں پہنچے گا؟ حیوانیت کے مرحلے میں. اور حیوان کو آپ دیکھیں، حیوان کو کوئی مسئلہ نہیں. حیوان اپنی اوریانیت اور پہننا ڈھانپنا اصلاً اس کو کوئی حساسیت نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً یہ حساسیت رکھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حبوط محقق ہوا، توجہ بے بدن محقق ہوگی، فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. بس یہ فوراً اپنے آپ کو ڈھانپنا، اپنے بدن کی عیوب کو چھپانا، یہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے. یہ فطرت سے انسان سے تعلق ہے اس کا. بس جو شخص، جو انسان اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر دے، اس کے لیے کوئی فرق، اس کے لیے فرق ختم ہو جائے، یہ قباحت ختم ہو جائے، تو یہ اپنی انسانیت سے، اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے دور ہوگا، حبوط اس کے لیے محقق ہوگا. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے لیے حبوط محقق ہوا، اوکے، چونکہ وہ توجہ بے بدن محقق ہوئی. اب یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ حبوط کے مراتب ہیں. حبوط کے کیا ہیں؟ مراتب اور لیولز ہیں. دیکھیں، حبوط کا ایک مرتبہ کیا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ روح ہے انسان کی روح، انسان کا سول اگر بدن کی خدمت میں آ جائے، انسان کی روح کیا کرے؟ بدن کی خدمت میں آ جائے. یعنی انسان اپنی حقیقت کو بدن سمجھنے لگے. تو اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں حبوط مکانتی. کیا کہتے ہیں؟ حبوط مکانی نہیں، حبوط مکانتی. ہم کہتے ہیں نا زمان و مکان، اسی سپیلنگ سے مکان ہے، حبوط مکانتی ہے یہ. یعنی اپنے مقام اور منزلت سے نیچے آ جانا. ٹھیک ہے، اب جس قدر اب آدم علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا بالآخر. اب وہ اپنے مقام و منزلت سے توجہ بے بدن کے بعد اور اوریانیت کے بعد، اگرچہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، بالآخر وہ حبوط مکانتی کا شکار ہو گئے. اچھا، اب حبوط مکانی اور ہے. اوکے، اب حبوط مکانی یعنی کیا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے نیچے، مطلب آپ کیا ہے حبوط مکانی؟ پڑھا ہے آپ نے. مثلا ایک جگہ انسان اوپر ہے، اوکے، مثلا آپ ابھی اوپر سیڑھی سے نیچے آ گئے، تو یہ آپ نے اپنے لیے حبوط کو محقق کیا ہے. ٹھیک ہے، مہدی بھائی کا حبوط ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں حبوط مکانی، یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان تک پہنچنا، نہ تنزل کرنا. اوکے، حبوط آدم کیا تھا؟ حبوط آدم السنخ حبوط مکانتی بود.
یعنی یہ تھا کہ وہ مقام قرب الہی میں تھے جنت میں نے کہا نا جذبہ الہی میں غرق تھے وہ. اب حبوط آدم یہ تھا کہ وہ اس مقام قرب الہی سے نیچے آ گئے. یعنی کیا نیچے آ گئے؟ توجہ بھی بدن کی طرف آ گئے. جیسے بدن کی طرف توجہ ہو گئی ان کا حبوط محقق ہو گیا, مقام قرب الہی سے وہ تنزل کر گئے. اسی وجہ سے جیسے ہی اس شجر ممنوعہ سے تناول کیا حضرت آدم کو حبوط اول کا خطاب آتا ہے. اب حبوط دوم کیا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب یہ حبوط کا خطاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ آیت نمبر 36. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. خداوند سبحان نے یہاں پر کیا سیگا استعمال کیا ہے عربک کا؟ خدا نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا. یہ اہبتو جو ہے نا جم کا سیگا ہے, تسنیہ کا سیگا نہیں ہے. تسنیہ یعنی اگر تسنیہ ہوتا وَقُلْنَا اهْبِطَا یعنی میں حبوط کا خطاب کر رہا ہوں آدم اور حوا کو, لیکن چونکہ یہاں پر جم پلورل کا سیگا آیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا تو اس کا مطلب اس اہبتو میں فقط آدم اور حوا مخاطب نہیں ہے بلکہ شیطان بھی یہاں پر شامل ہے. یعنی تینوں کا حبوط یہاں پر محقق ہو رہا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ حبوط کہاں پر؟ یعنی اب تم چلے جاؤ زمین کی طرف, جاؤ زمین پر, اس حال میں کہ بعض دوسرے بعض کے دشمن ہیں. اوکے, اب یہ دشمن کا کیا ہے یہاں پر, یہ میں آتا ہوں اس کے اوپر تفصیل اس کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پر حبوط آدم اور حبوط شیطان کے درمیان فرق کیا ہے. دیکھیں فرق یہ ہے کہ یہ حبوط کا جو خطاب آیا ہے یہ آدم علیہ السلام کے لیے حبوط اول کا خطاب تھا. یہ آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کا پہلا حبوط تھا, لیکن شیطان کے لیے حبوط دوم تھا. دوسرا کیسے بھائی؟ کیونکہ شیطان کا پہلا حبوط کہاں محقق ہوا؟ جب اس نے استکبار کیا تھا, سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اور وہ حبوط اول کون سا تھا شیطان کا؟ یا کیا مطلب؟ یعنی وہ مقام و منزلت ملائکہ سے اس کو گرا دیا گیا, باہر آ گیا. یعنی شیطان کا بھی حبوط مکانتی تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو یہاں پر جو خطاب ہوا ہے یہ شیطان کا حبوط دوم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حبوط ظاہراً مکانی ہے بالآخر. ٹھیک ہے نا, حبوط مکانی کہ وہ اب زمین پر جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت آدم کا حبوط مکانتی. احسن. اب حبوط دوم میں آدم علیہ ہاں, لیکن ابھی صبر کرو نا, ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی حبوط دوم کا بھی خطاب آنا باقی ہے. ٹھیک ہے نا. اب حبوط دوم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے. دیکھیں اچھا, میں اس سے پہلے کہ حبوط دوم میں آ جاؤں نا, میں صرف حبوط اول کی مزید توضیح دے دوں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے اور پھر ہم حبوط دوم میں اسکریچ سے زیرو سے شروع کریں. دیکھیں کیا لفظ آیا, میں دوبارہ وہ آیت ریپیٹ کر رہا ہوں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. عدو یعنی کیا؟ دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہ حبوط اول اس کو ہم کہتے ہیں حبوط عداوتی, حبوط دشمنی. یعنی چونکہ حبوط اول مرتبہ بدن میں محقق ہوئی. اوکے نا. کیوں کیسے مرتبہ بدن میں محقق ہوئی؟ کیونکہ توجہ بے بدن محقق ہوئی نا. جیسے بدن کی طرف توجہ محقق ہوئی حبوط کا خطاب آیا. بس یہ حبوط مرتبہ بدن نظام بدنی میں محقق ہوئی, اور نظام بدنی میں چونکہ محقق ہوئی تو یہ دشمنی کا سبب بنتا ہے. کیونکہ نظام بدنی میں افراد جو ہوتے ہیں نا, انسان آپس میں سازگار نہیں ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ سازگار نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا, انسان کون ہے؟ لامحدود استعداد کا مالک. جب یہ لامحدود استعداد کا مالک اس کو زمین پر بھیجا جائے جو کہ محدود جگہ ہے, تو قطعاً یہاں پر ناسازگاری ایجاد ہوگی, قطعاً یہاں پر لڑائی جھگڑے ایجاد ہوں گے یہاں پر. کیونکہ اللہ البتہ اب کیوں لڑائی جھگڑے ایجاد ہوں گے؟ کیونکہ خداوند سبحان نے کہا تھا کہ تم اس لامحدود استعداد کو کہاں پر خرچ کرو؟ اپنی روح کے تکامل کے لیے وہاں خرچ کرو. لیکن اب روح بھی کیا ہے؟ لامحدود استعداد کا مالک. لیکن یہی شخص, یہی انسان کیا کرتا ہے اس دنیا میں آ کر؟ ان اپنی خداوند متعال کی عطا کی ہوئی لامحدود استعدادوں کو بدن کے لیے خرچ کرتا ہے جو کہ محدود ہے. بدن محدود ہے. اب آپ لامحدود کو محدود کے لیے خرچ کریں گے تو قطعاً یہاں پرابلمس کریٹ ہوں گی, قطعاً یہاں مشکلات ایجاد ہوں گی.
کیونکہ عالم مادی ہے، نظام مادی ہے یہاں پر. سمجھ میں آ رہی بات یہاں پر؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اوکے. اب اس وجہ سے یہ حبوط عداوتی یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ دشمنی کا سبب بنتا ہے. جیسے انسان زمین پہ جائے گا نا دشمنی شروع ہو جائے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا فوراً حابیل اور قابیل کی لڑائی کا ماجرا پیش آتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب وہ ہم دیکھیں گے. بس یہ حبوط کیا ہوا، ان دی اینڈ نتیجہ کیا ہوا، دشمنی کا سبب بنتا ہے. اچھا، اب وہ کیا ہے، حبوط دوم کیا تھا؟ حبوط دوم یہ تھا کہ جیسے ہی حبوط اول محقق ہو گئی نا تو آدم علیہ السلام اداس ہو گئے. آدم علیہ السلام اس مقام قرب الہی سے تنزل کر گئے اور مقام بدنی میں آ گئے. تو وہ جو لذات ان کو نصیب ہو رہی تھی نا، الہی لذات، اب وہ ان سے چھوٹ گئی. لہٰذا وہ پشیمان ہو گئے، کیا کیا میں نے یہ. لہٰذا یہاں پر وہ توبہ کرتے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام یہاں پر توبہ کرتے ہیں. اب وہ توبہ کی تفصیل کیا ہے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اہل البیت علیہم السلام اور خمسہ طیبہ جن کو ہم پاکستان میں پنجتن کہتے ہیں، فارسی میں بھی ان پنجتن کا واسطہ قرار دیتے ہیں، اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور پھر جیسے ہی توبہ قبول ہوتی ہے دوبارہ حبوط کا خطاب آتا ہے. حبوط دوم کیا ہے؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب یہ حبوط ہدایتی کہلاتی ہے. وہ حبوط اول کیا تھا؟ حبوط عداوتی. یہ حبوط کیا ہے؟ حبوط ہدایتی. اب حبوط عداوتی اور ہدایتی کو ہم تفصیلاً بعد میں دوبارہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں ایک بات، یہاں پر ایک پوائنٹ ہے اور اس کے بعد ہم 10-15 منٹ اور کر کے ہم سیشن کو ریپ اپ کریں گے. وہ پوائنٹ بہت اہم ہے. میں نے کہا نا آج کا پورا سیشن کیا ہے، مہم ہے. مہم تھا نہیں تھا، اہمیت تھی نہیں تھی اس کی. اوکے، اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی نا، اوکے، یہاں پر خدا کا لہجہ بدل جاتا ہے حبوط دوم کے خطاب میں. اوپر کیا تھا لہجہ آپ دیکھیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا ببخشید وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. کیا مطلب لہجہ بدل جاتا ہے؟ یعنی یہ کہ یہ جو حبوط ہے نا، دیکھیں شیطان کا جب حبوط اول ہوا تھا، مقام قرب الہی سے وہ نیچے آیا تھا اس تمرد کے بعد، وہ حبوط برگشت پذیر نہیں تھا. یعنی اب وہ دوبارہ اس مقام و منزلت تک نہیں پہنچ سکتا. اوکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہم کیا کہیں گے، یہاں پر ہم کیا کریں ان کے لیے، یہ کیا کہیں گے ہم ان کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے حبوط اول کے بعد فوراً کیا کیا، توبہ بچا لائی. شیطان نے توبہ کی تھی؟ نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا تھا، میں تو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. اس نے بدتر جواب دیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. چونکہ توبہ کی، توبہ کے بعد حبوط دوم کا خطاب آتا ہے. یہ جو حبوط دوم ہے نا، یہ باعث بنا کہ یہ حبوط برگشت پذیر ہے. یعنی اب آدم علیہ السلام دوبارہ اس مقام قرب الہی تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہ تو مکان ہی نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے، انسان ایک مکان سے نیچے آتا ہے، مثلا ایک منزلت اور مرتبے سے نیچے آتا ہے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات انسان کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ واپس لوٹ سکے، اور بعض اوقات ہوتا یہ کہ چونکہ انسان توبہ نہیں کرتا نا، ہر درمی دکھاتا ہے، یہاں پر سٹبرنس دکھاتا ہے. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، خدا کیا کرتا ہے، اس کو مزید زمین گیر کرتا ہے، وہ واپس نہیں لوٹ سکتا. لہٰذا برگشت بے مقام قرب الہی آدم کے لیے یہاں پر ہو گیا. یعنی اب آدم علیہ السلام کو کیا کرنا ہے، اس زمین پر آ کر اب وہ دوبارہ جا سکتے ہیں، اس مقام کو طے کر سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر یہی ہے. مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے. ہم جو اس دنیا میں ہیں، ہمارا بھی حبوط ہی ہوا ہے، ہم بھی حبوط کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ہمارا حبوط کیا ہے، برگشت پذیر ہے. ہم اس مقام قرب الہی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں. اوکے، اچھا،
البتہ اس پھر مقام تک پہنچنے کے پھر اب وہ پورا انسان کامل کا سفر اب یہاں سے شروع ہوتا ہے دوبارہ، اور پھر مقامات، مراتب، منازل یہاں. ہاں انسان کے کتنے حبوط ہیں؟ بات ہو رہی، میں نے کمپلیٹ نہیں کیا موضوع. حبوط ابھی باقی ہے، مراتب حبوط باقی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک توجہ کا نقطہ ہے، یہاں پر اہم نقطہ ہے. وہ کیا ہے کہ انسان اپنے نظام، غور سے سننا، انسان اپنے نظام بدنی کے اندر رہتے ہوئے خدا کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے. یہاں پر یعنی اس وقت میں اور آپ جو لوٹنا چاہتے ہیں نا، انا للہ و انا، دیکھ ہم آئے وہاں سے، دوبارہ وہاں جانا ہے، یعنی مقام قرب الہی. اب چونکہ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم یہ جو سفر طے کر رہے ہیں نظام بدنی کے اندر طے نہیں کر رہے. ایک منٹ کمپلیٹ کرتا ہوں میں. بلکہ نظام روح و نفس کے اندر یہ سفر طے کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، اگر روح کو آپ بدن سے جدا کر دیں تو بدن کی کوئی ارزش اور قیمت ہے؟ کیا؟ روح کو بدن سے جدا کر دیں تو روح کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. اصل قیمت کس چیز کی ہے؟ بدن کی. جو اب کل کے سیشن میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی امام کاظم علیہ السلام کی کہ بدن کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. یہ بدن کی قیمت جو جنت ہے، یہ کس کے توسط سے بدن کو نصیب ہو رہی ہے؟ روح کی وجہ سے. بس روح اصل ہے، بدن فرع ہے. روح پرائمری ہے، بدن سیکنڈری ہے. یہ جو پورا انسان کامل کا سفر جو مجھے اس وقت طے کرنا، مثلا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ایسے عرفاء، انہوں نے یہ پورا سفر طے کیا ہے، نظام روح کے اندر طے کیا ہے، نہ کہ نظام بدن کے اندر. جب وہ اس سفر کو پورا حاصل کر لیتے نا، جب وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے نا، تو ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن سے آزاد ہو جائیں. بدن ان کے لیے جیل اور زندان بن جاتا ہے. بدن ان کے لیے ایک رکاوٹ ایجاد کرتا ہے پرواز کے لیے. صحیح ہے. جب وہ تمام اسماء الہی مثلا ان ہستیوں کے اندر، اب یا کلی طور پہ کہوں، جب انسان کے اندر تمام اسماء الہی محقق ہو جائیں اور وہ معنویت کے اوج پہ پہنچ جائے، تو بدن اس کے لیے زندان بن جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اس زندان سے. اگرچہ وہ موت کی تمنا نہیں کرتا، کیونکہ موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے ہمارے لیے، سب کے لیے. صحیح ہے. لیکن نہیں، امام علی نے کسی اور لحاظ سے کیا ہوا، وہ کچھ اور سی تھا. اچھا اوکے. اب یہاں پر آخری بات کیا ہے، ہم سے بہت اہم تربیتی یہاں پر، وہ ہے مراتب حبوط. 3 مرتبہ حبوط میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرتا ہوں. اب اس سے الگ ہے، حبوط اول اور دوم سے ایک الگ ٹاپک ہے یہ، ٹھیک ہے. اگرچہ یہ مشابہ ہے لیکن ایک الگ انداز میں ہے. حبوط کا مرتبہ اول کیا ہے؟ انسان کا بدن سے تعلق بن جاتا ہے. جب انسان کا بدن سے تعلق بن جاتا ہے نا، تو اس کو ایک چیز کی فکر ہوتی ہے بس. یہ مرتبہ حبوط اول بیان ہو رہا ہے. حبوط کا لیول نمبر 1 کیا ہے؟ جب بدن سے تعلق ہو گیا تو اس کو ایک چیز کی فکر ہوتی ہے، بس میرا پیٹ بھرا رہے. کسی بھی طریقے سے مجھے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں جو پیسے کما رہا ہوں، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، میرا پیٹ بھرا رہنا چاہیے. چاہے میرے ہمسائے کا پیٹ بھرا رہے نہ بھرا رہے، میرا پیٹ بھرا رہے. البتہ آپ دیکھیں حیوانوں کے اندر بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض حیوانات کیا کرتے ہیں، وہ مالکیت کا اس کی رعایت کرتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ آپ کا، یہ میرا ہے. لیکن بعض انسان کیا ہوتے ہیں، حیوانات سے بھی گر جاتے ہیں اور وہ مکمل سیلفش ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے حبوط کا؟ کیا مطلب؟ حبوط میں نے بتایا نا، حبوط یعنی اپنی انسانیت سے نیچے جانا، نیچے جانا، نیچے جانا، لیول بائی لیول. اب یہ مرتبہ اول ہے. مرتبہ دوم میں حبوط کیا ہے، جو اس سے بھی عمیق ہے اور اس سے بھی یعنی گراوٹ کا مقام ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کھانے اور پیٹ بھرنے پر قانع نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ عالم کے اندر ہے نا، یہ سب میرا ہو جائے، میں ان سب کا مالک، یہ میری پراپرٹی بن جائے سب کچھ. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا بن جائے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا بن جائے. الارض السابعۃ السفلی، جس قدر انسان حبوط کرے گا نا، وہ زمین کے نچلے ترین درجات کو طے کرے گا. کون سی زمین؟ زمین مادی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. زمین مادی، جسمانی زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. مادیات کے علاوہ ہم بات کریں، غیر مادی بات کریں، کیونکہ خداوند متعال نے 7 آسمان فقط نہیں بنائے، زمینیں بھی زیادہ بنائی ہیں. سماوات السبع والارضین السبع. صحیح ہے، ایک زمین نہیں ہے، بہت ساری زمینیں. جیسے جیسے انسان حبوط کو، اس کے اندر حبوط محقق ہوگا نا،
وہ زمین کے نچلے ترین جو ہے نا درجات کو طے کرے گا، گرتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے ایک آیت کے اندر ہے کہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں خداوند متعال کی جانب اور تم اثاقلتم الی الارض، یعنی تم زمین کی طرف چپک جاتے ہو. تم کیا مطلب زمین کی طرف چپک جانا؟ یعنی گلو لگا کے چپکانا نہیں. ہاں بالکل، انسان اوپر بھی تو جا سکتا ہے، کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ جو انسانی کمال کا راستہ ہے یہ آسمانوں کا راستہ ہے نا. بالکل، اگر آپ اس کو مادی دیکھ رہے ہو تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں صحیح ہے، یہاں پر مادی نہیں ہو رہی بات، ٹھیک ہے. مادیات سے ہم نظام جسمانی میں یہاں بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ جو بھی میں مرتبہ حبوط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہاں پر جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، اوکے، انسانیت کے اعتبار سے. انسان کی حبوط یعنی نیچے گرنا. ہاں، حبوط کے بعد وہ قابل یعنی قابل برگشت ہے. جب انسان اوپر جاتا ہے تو وہ حبوط نہیں کہلاتا، وہ عروج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے حبوط میں نے کیا کہا؟ دوسرا حبوط یعنی جب حبوط دوم کا خطاب آیا، جب انسان نیچے، یعنی جب حبوط دوم کا خطاب آیا، یعنی یہ حبوط قابل برگشت ہے. یعنی اے آدم، چونکہ تو نے توبہ کی ہے نا تو تیرے لیے اب مزید حبوط محقق نہیں ہوں گے، یعنی اب تو واپس آ سکتا ہے. اوکے، اب مرتبہ دوم میں حبوط میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تیسرا مرتبہ حبوط کا کیا ہے کہ بھائی نہیں، انسان کے طرف فقط پیٹ بھرنا کافی نہیں ہے، یہ عالم میں جو کچھ ہے یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہو، زمین پر جو کچھ مال اور منال ہے یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان جتنے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں نا، یہ ان انسانوں کا مالک بھی میں بنوں گا. یعنی ابھی یہ سارے انسان کیا ہے؟ میرے غلام ہیں. اسی وجہ سے فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. اگر آپ ان 3 مراتب کو نام دینا چاہیں نا، اوکے، اگر ایک نام کے اندر اس کو لے کے آئیں، مثلا مرتبہ اول حبوط جس میں انسان فقط اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے، اوکے، اس کو ہم کہتے ہیں شقاوت. اوکے، یعنی حبوط کا ایک مرتبہ ہے شقاوت. حبوط کا دوسرا مرتبہ ہے ضلالت یعنی گمراہی. یعنی انسان کیا ہے؟ جو کچھ اس عالم میں ہے یہ سب میرا ہو جائے. حبوط سوم جس میں انسان کہتا ہے یہ نہ فقط یہ عالم میرا ہو جائے بلکہ یہ سارے انسان اب میرے غلام ہیں، میں ان سب انسانوں کا مالک ہوں. اس کو کہتے ہیں فرعونیت. اب مجھے بتائیں، جب انسان شقاوت میں مبتلا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو احساس دلا دے، کوئی ولی خدا، کوئی نبی، کوئی معصوم اس کو احساس دلا، یار نہیں بھائی تم فقط اپنے پیٹ کی فکر مت کرو، دوسروں کی بھی فکر کرو. اور یہاں پر اگر یہ انسان بیدار ہو جائے تو یہ شقاوت سے باہر آ سکتا ہے توبہ کے ذریعے. اوکے، یا اب چانس ہے اس کے پاس. اب دوم میں آپ ضلالت اور گمراہی میں بھی انسان، ایک گمراہ انسان کو آپ اگر وہ کریں، بیدار کرنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے یہاں پر بھی وہ واپس لوٹ آئے، لیکن سخت ہے یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ اس کا حبوط یہاں پر کیا ہے؟ عمیق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوم میں تو فرعونیت ہے. اب یہاں سے واپس لوٹنا خدا کی طرف نہایت ہی مشکل ہے. میں نہیں کہہ رہا ممکن نہیں، یہاں ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس قدر انسان گر جائے کہ یہ سب سارے انسان میرے غلام ہیں. انا ربکم الاعلی، یعنی اب میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگوں. فرعون کے ساتھ یہی ہوا نا، ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے انسان نیچے جائے گا نا تو اس کے لیے واپس لوٹنا مشکل ہے. آئیں گے اس کے اوپر آئیں گے. حبوط دوم سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے نا. آیا وہ کوئی دوبارہ آیا وہ حبوط مکانتی تھا؟ کیا تھا وہ؟ اچھا، ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے حضرت آدم نے طے کیا ہے؟ کسی میں سے طے نہیں کیا ہے. حضرت آدم سمپل توجہ بے بدن محقق ہو گئی، اوکے، اور ان کا بدن آشکار ہوا، فوراً ڈھانپا اس کو، اور وہیں پر حبوط کا خطاب آتا ہے. یعنی وہ مقام و منزلت الہی سے فقط نیچے آئے، اس کے بعد وہ نیچے نہیں آئے. اگر خدا نہ خواستہ اگر کیونکہ حبوط یعنی نیچے آنا، مقام سے گرنا، وہ آئیں گے، وہ میں نے ابھی بیان نہیں کیا آپ کے سامنے، وہ آئیں گے اس کے بارے میں. اوکے، اس کے بارے میں اگر مجھے بتائیں
اگر خدا نہ خواستہ حضرت آدم توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو دیگر انسانوں کا ہوتا. اب شیطان کی بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کا پلان یہ تھا کہ وہ ان کو نبی بنائے، معصوم بنائے. لہٰذا بالآخر حضرت آدم نے فوراً یہاں پر توبہ کی. ان کو احساس ہو گیا کہ شیطان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا جب ہم کوئی برا عمل انجام دیتے نا، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ شیطان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. البتہ ہم نے اپنے ارادوں، ہم جو گناہ کرتے ہیں نا اپنے ارادوں اور انتخاب سے کرتے ہیں. جب قیامت میں انسان جائے گا نا، قیامت میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ انسان کہے گا خدایا اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، شیطان نے. شیطان کہے گا نہیں خدایا، میں نے تو فقط وسوسہ کیا ہے، اس نے خود اپنے ارادے سے عمل کیا ہے. اور اس کی بات صحیح ہے، شیطان نے بالکل صحیح کہا. ہم وسوسے میں آتے ہیں لیکن بالآخر ہم اپنے انتخاب اور ارادے سے، اختیار سے گناہ انجام دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اوکے. لہٰذا شیطان فقط وسوسہ کرتا ہے میرے بھائی. اچھا، شیطان نے یہ جو اب 3 مرتبے میں نے آپ کو لکھوائے، شقاوت، ضلالت اور فرعونیت، آیا شیطان نے قدم بے قدم یہ مراحل طے کیے حبوط کے؟ نہیں. شیطان نے ابتدا ہی سے از اول، چونکہ اس کے اندر، اس کی ذات کے اندر پلیدی اور نجس اور استکباریت تھی، اس نے ایک ہی آن کے اندر تمام مراتب حبوط اس نے طے کیا. اسی وجہ سے تو وہ لعن ابدی کا شکار ہوا. اسی وجہ سے اس کا حبوط غیر قابل برداشت ہے. وہ اب خدا کے اس مقام، جس مقام و منزلت میں تھا، وہ مقام وہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن سوال، شیطان نے تو ایک ہی آن میں یہ سارے مراتب حبوط طے کیے. آیا انسان کے اندر اس طرف سے منفی اعتبار سے دیکھیں اس قدر استعداد موجود ہے خود، یعنی انسان کے اندر، کہ وہ ایک ہی آن میں انسان بھی تمام مراتب حبوط طے کر سکتا ہے؟ جی ہاں. انسان ایک مقام پر ایسے چلے جاتا ہے، اس قدر گناہوں کو بجا لاتا ہے، اس قدر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اس قدر اب گناہوں کے جتنے بھی اقسام ہیں، ٹائپس ہیں، کائنڈز ہیں، بجا لاتا ہے کہ ایک ہی آن میں کیا ہوتا ہے، وہ تمام مراتب حبوط کو طے کرتا ہے. اب یہاں پر وہ غیر قابل برداشت ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیال رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے ایک ایک عمل کو، اسی وجہ سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے علامہ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے شیطان سے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے. کون سے مقام تک؟ مقام قرب الہی. ہم کیا کریں؟ علامہ نے 3 مرتبہ ایک ہی لفظ فرمایا، مراقبت، مراقبت، مراقبت. توجہ، توجہ، توجہ. یعنی میں توجہ کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں. مثال کہ میں ابھی یہاں پر بول رہا ہوں نا آپ کے سامنے 40 منٹ سے، اوکے 45 منٹ سے آپ کا سر کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے. میں یہ جو بول رہا ہوں، اس بولنے میں مجھے توجہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا ان 45 منٹ کے اندر خدا نہ خواستہ میری نیت کے اندر خلل واقع ہو جائے. شیطان میرے وجود میں ایسا وسوسہ کرے کہ مثلا اگر میری نیت یہ ہے کہ میں مثلا جو میں نے سیکھا ہے ان 6-7 سالوں کے اندر وہ آپ تک اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں خلوص کے ساتھ، آیا اس بولنے میں 40 منٹ کے بولنے میں مجھے توجہ ہے کہ یہ میری نیت خراب تو نہیں ہو رہی؟ اب مجھے مثلا آپ دیکھیں، یہ جو میں آپ کے سامنے یہ سب بول رہا ہوں اور 20 دن سے 15 دن سے، میں اس کے لیے کوئی پیسے تو نہیں لے رہا ہوں آپ سے کوئی پیسے لے رہا ہوں نہیں بھائی، ٹھیک ہے. لیکن اگر میری نیت میں خدا نہ خواستہ یہ وسوسہ آ جائے کہ ہانی بھائی جو تو اگلا سیشن کرے گا نا ماہ رمضان کا، اس کے پیسے ضرور لینا، اس کی فیس لینا. یہ کیا ہے؟ نیت میں خلل واقع ہونا. تو یہ کیا، اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ پریکٹیکل بات میں عملی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. مجھے یہ چاہیے کہ بھائی میں جب 40 منٹ بول رہا ہوں نا تو میں اپنی ہر بات جو میں کر رہا ہوں اس کا خیال رکھوں میں، اور میں یہ چیک کروں کہ بھائی پیچھے سے کوئی مجھے وسوسہ تو نہیں کر رہا، میری نیت میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا، کوئی مجھے صدا تو نہیں دے رہا میرے وجود میں. آپ بھی یہ جب مجھے سنتے ہیں تو آپ بھی یہاں پر چیک کریں. مثلا آپ اگر مراقبت کرنا چاہتے ہیں اپنی،
آپ اپنا خیال رکھنا چاہتے ہیں اس سماعت کے اندر 40 منٹ کے اندر، کیا کریں گے؟ آپ کا کیا وظیفہ ہے بھی یہاں پر مجھے بتائیں. آپ کا وظیفہ ہے کہ جیسے میں اعوذ باللہ کہوں والسلام علیکم تک آپ کی توجہ 100% میری طرف ہونی چاہیے، میری بات کی طرف. شیطان یہاں پر کیا کرے گا؟ شیطان آئے گا آپ کی توجہ ہٹائے گا. اوکے، ممکن ہے آپ لکھ رہے ہوں، اپنی نوٹس لکھ رہے ہوں، لیکن اس نوٹس لکھنے میں آپ کی توجہ بھی کہیں اور جا رہی ہے. یار گھر پہنچنا، اتنے سارے کام ہیں، اتنے سارا ہوم ورک کرنا ہے مجھے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ توجہ ہٹانا. یہ توجہ ہٹانا ہے. ممکن ہے میں بھی کچھ بول رہا ہوں، یہاں پر آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میری توجہ کہاں جا رہی ہے؟ یار میری فیملی گئی ہوئی باہر، ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے؟ اوکے، یہ کیا توجہ؟ یہ توجہ کون ہٹاتا ہے؟ شیطان اور اس کے لشکر ہٹاتے ہیں. میرا کام کیا؟ علامہ فرماتے ہیں مراقبت کرو. جیسے ہی شیطان آئے فوراً اس کو دفع کرو یہاں سے، اور توجہ کو واپس لوٹاؤ اپنے اس درس کی طرف، اس چیز کی طرف. نماز میں یہی ہوتا ہے نا، ہمارے سے فوراً توجہ ہٹ جاتی ہے. اوکے، تو اب یہ ہم نے آپ کے سامنے حبوط کا ایک مختصر ہم نے جائزہ لیا، اور ہمیں یہ چیک کرنا ہے، یہ اس بحث کا نتیجہ یہ کہ دیکھیں حبوط آدم کے ساتھ، آدم کے لیے محقق ہوا، شیطان کے لیے بھی محقق ہوا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آدم کا جو حبوط تھا وہ قابل برگشت تھا، یعنی اب آدم واپس لوٹ سکتے ہیں. شیطان کا حبوط کیا تھا؟ قابل برگشت نہیں ہے، اب وہ لعنت ابدی کا شکار ہے، اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتا جتنی توبہ کر لے. اب ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہم بھی حبوط کا شکار ہو سکتے ہیں. کیسے؟ اپنے اعمال کے ذریعے. ہم دیکھیں کہ ہم کون سے اعمال انجام دیتے ہیں دن بھر. اعمال حسنہ انجام دیتے ہیں، اعمال سیئہ انجام دیتے ہیں. اس کے مطابق ہمارا حبوط اوپر نیچے ہوتا رہے گا، یعنی ہم کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں. اپنے وجودی اعتبار سے، معنوی لحاظ سے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ مسلسل اوپر کا راستہ طے کریں، کمال کا راستہ طے کریں. اسی وجہ سے ماہ رمضان کو رکھا گیا تاکہ ہم اس جو ریشیو، جو گراف نیچے جا رہا تھا ہمارے اعمال کا، اب وہ مسلسل اوپر جائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.